ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی 3 آیات کریمہ آیت نمبر 126 سے آیت نمبر 128 تک ہم نے تلاوت کی ہیں. ان میں جو پہلی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 126، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے، اور یہ دعا انہوں نے اس وقت کی کہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں آباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا کہ بیٹے کو آپ ذبح کر دیجئے، اس کی تعمیل کر لینے کے بعد جب امتحانات میں سرشاری اور کامیابی نصیب ہو گئی، جس کا ذکر قرآن پاک نے پچھلی آیت کریمہ میں کیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ان کے رب نے چند آزمائشوں میں مبتلا کیا یا چند چیزوں کے امتحان میں ڈالا. فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان آزمائشوں کو، احکامات کو پورا کیا یا امتحانات میں پورا اترے، تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اس دعا کا آیت نمبر 126 میں ذکر ہے. اس دعا کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس شہر کو جس میں میں اسماعیل اور حاجرہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس شہر کو امن والا بنا دے. عجیب بات ہے، ابھی وہ بے آب و گیاہ سرزمین ہے، یعنی ایک صحرا ہے، شہر تو ہے ہی نہیں، لیکن دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس کو امن کا شہر بنا. کیا مطلب یہ کہ یہ جس مقام پر میں اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس مقام کو شہر بنا، اور شہر بھی عام نہیں، امن والا شہر بنا. کہ یہ بڑی قیمتی دعا ہے. اس دعا کے اندر ایک بلاغت ہے، ایک فصاحت ہے کہ ابھی شہر کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ ابھی تو گھر ہی کوئی نہیں بنا. یعنی 50 لاکھ گھروں کی یا 50 لاکھ کرتے 50 لاکھ گھروں کی جو پیشن گوئی فرمائی تھی، ان میں سے تو ابھی تک ایک گھر بھی نہیں بنا. یہاں تو شہر ہے ہی نہیں، سارا ہی سارا ہے. تو پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس
جگہ کو شہر بنا اور امن والا شہر بنا. تو جب دعا کی تو کہا یا اللہ اس کو امن والا شہر بنا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ جس جگہ پہ میں چھوڑے جا رہا ہوں اس جگہ کو شہر کی طرح آباد فرما, اور دوسرا یہ کہ پھر اس شہر کو امن والا بھی بنا. ایک دعا تو یہ ہوگی. اچھا, ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کیا فرمائی؟ دوسری دعا یہ ارشاد فرمائی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اے اللہ اس شہر میں بسنے والوں کو پھلوں کا رزق نصیب فرما. دعا کے الفاظ میں غور کیجیے گا. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا, حالانکہ شہر نہیں ہے. دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس میں رہنے والوں کو, بسنے والوں کو گویا پوری امید تھی کہ یہاں لوگ آ کر آباد ہوں گے. اے اللہ اس میں بسنے والوں کو, رہنے والوں کو رزق پھلوں سے نصیب فرما. رزق کس سے نصیب فرما؟ یعنی پھل بطور رزق نصیب فرما. اب اس جملے کے اندر بھی ایک فصاحت اور بلاغت ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے غور کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس جگہ کو گل و گلزار بنا, سبزہ زار بنا, اس کو سبز و شاداب بنا, اے اللہ اس کو کھیتی باڑی کے اندر منتقل فرما, اے اللہ اس کو زرخیز بنا, اے اللہ زمین کو ایسا بنا. یہ نہیں کہا. کیوں؟ زرخیزی کی دعا کرتے, سرسبزے کی دعا کرتے, شادابی کی دعا کرتے تو لا محالہ وہاں کے مقیمین کو کاشتکاری کرنی پڑتی, ہل جوتنا پڑتا, محنت کرنا پڑتی, ہاں جی, اور زراعت کرنا پڑتی. اور وہ جو بڑے بڑے ٹیلے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, ان پہاڑوں کو تراشنا خراشنا پڑتا اور زمین کو ہموار کرنے کی کوشش کرنا پڑتی. یہ ساری چیزیں موجود تھی نا جی. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ یا اللہ رزق دے پھلوں سے. دینا تیرا کام ہے, کھانا ان کا کام ہے, نہ یہ محنت کریں, نہ یہ مشقت کریں, نہ یہ کام دھندا یہاں پر کریں. ان کو زمین سے یعنی حاصل نہ کرنا پڑے, ان کو محنت نہ کرنی پڑے, تو اپنے فضل سے عطا فرما. اور کمال یہ ہے, عجیب اللہ کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو پھل پکتے ہیں وہ پھل مکہ مکرمہ میں دستیاب ہوتے ہیں. یہاں آج کے اس موسم میں, ٹھنڈے موسم میں آم نہیں دستیاب, لیکن وہاں موجود ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ وہاں جانے والا آم صرف پاکستان سے جا رہا ہو سکتا ہے وہ افریقی ممالک سے جانے والا ہو اس وقت, ہو سکتا ہے وہ کسی اور ملک سے جانے والا ہو. جس زمانے میں یہاں پر آم ہوتے ہیں تو اس زمانے میں یہاں پر کینو نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے وہاں پر کینو دستیاب ہو, کسی اور ملک سے جانے والا ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ پھلوں کی کاشتکاری اور پھلوں کی پیداوار وہ دوسرے ممالک میں ہوتی ہے, دوسرے خطوں میں ہوتی ہے, دوسری جگہوں میں ہوتی ہے, اور وہاں سے وہ پھل جوک در جوک قافلوں کی صورت میں تاجر حضرات لے کر کے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں جا کر کے اسے فروخت کرتے ہیں. دنیا کے اندر شاید سب سے بڑی فروٹ کی جو دستیابی کی جگہ ہے یا فروٹ دستیاب ہونے کا جو مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. دنیا کے ہر خطے کا پھل وہاں پر دستیاب ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, پروردگار یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق نصیب فرما. یہ دوسری دعا تھی. امتحانات میں, آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد جو دعا مانگی اس کے دو حصے. پہلا حصہ شہر کو امن بنا, امن کا گہوارہ بنا. دوسرا حصہ کہ اس شہر میں رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے سے رزق نصیب فرما. تو شہر امن کا گہوارہ اس قدر زبردست بنا کہ اس شہر میں قتل و قتال, لڑائی جھگڑا, دنگا فساد اسلام سے پہلے بھی لوگوں کی نظر میں ممنوع تھا, حرام تھا. عرض کیا تھا کہ ایک آدمی اپنے والد کے قاتل کو بھی اگر حرم کے اندر دیکھتا تو اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا. یہ جائے امن ہے, یہ جائے امن ہے, اور یہ اتنا مقدس مقام ہے کہ یہ جائے ثواب بھی ہے اور لوٹنے کی جگہ بھی ہے. ثواب ایسا کہ اس جیسا ثواب کسی اور جگہ میں ہے ہی نہیں. اور لوٹنے کا حال یہ ہے کہ جو ایک دفعہ چلا جائے تو جب وہ پلٹتا ہے تو بار بار اس کا دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے جائے امن, یہ ہے شہر عظمت, یہ ہے عظیم شہر,
جس کو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے مانگا کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. اور پھر رزق کے حوالے سے دعا. لیکن رزق کے حوالے سے جو دعا کی ہے اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے, اور وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے سے رزق نصیب فرما, لیکن ان کو من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں پھل نصیب فرمانا. دعا میں کیا کہا؟ انہیں پھل نصیب فرمانا جو تجھ پر ایمان لائیں, انہیں پھل نصیب فرمانا جو آخرت کے دن پر ایمان لائیں. یہ جملہ ذہن رکھیے گا. دعا میں یوں کہا گیا, اللہ پاک نے یہ نہیں مانی, یہ بات نہیں مانی. سنیے, پہلے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں, مقتدا اور پیشوا بنانا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ پیشوائی میرا مقدر بن رہی ہے تو ساتھ ہی دعا کی کہ وہ من ذریتی, پروردگار میری طرف یہ ہے کہ میری اولاد میں بھی یہ نعمت جاری کرنا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین, میری یہ نعمت ظالموں کو نہیں ملے گی. کس کو ملے گی؟ ایمان والوں کو ملے گی. کس کو ملے گی؟ جو میرے منتخب شدہ ہوں گے. کس کو ملے گی؟ جو میرے چنے ہوئے ہوں گے, انہی کو میں نعمت نصیب فرماؤں گا. یہ ولی پیشوائی ولی, ہر ایک کو یہ نعمت نہیں مانگی تھی, ہر ایک کے لیے جواب آیا ہر ایک کو نہیں ملے گی, خاص خاص لوگوں کو ملے گی. اب جب خود دعا کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ خاص خاص لوگوں کو رزق نصیب فرما. کیوں؟ پیچھے بات تو ذہن میں تھی نا, پیچھے والی بات تو ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری آدھی بات کو لوٹا دیا تھا کہ نہیں سب کو نہیں ملے گا, تو اس لیے پہلے خود ہی احتیاط فرما دی. ادب کا مقام کا اندازہ کیجئے, ادب کا اندازہ کیجئے کہ ادب کا حال یہ کہ ایک دفعہ جس چیز سے اللہ نے روکا دوبارہ اس چیز کو مانگنے کی کوشش نہیں کی. کیا کہا کہ پروردگار جو آپ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے, اسے رزق پھلوں کی صورت میں نصیب فرمانا. یہ ایک ادب کا تقاضا تھا. اللہ پاک نے یہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ایک حصے کو قبول فرمایا اور دوسرے حصے کا متعلق فرمایا کہ اے ابراہیم پھل رزق ہے, اور رزق دنیا میں مومن اور کافر سب کو دوں گا. وہ اور نعمت تھی, یہ اور نعمت ہے. یہ رزق کی نعمت ہے, وہ روحانی نعمت ہے. روحانی نعمت صرف نیکوکاروں کو ملے گی, اور جو جسمانی نعمتیں ہیں وہ نیک اور بد سب کو ملے گی. اپنوں کو بھی دوں گا, بیگانوں کو بھی دوں گا. مجھ پر ایمان لانے والے, آخرت کے دن پر ایمان لانے والوں کو بھی عطا کروں گا, اور جو ایمان نہیں لانے والے انہیں بھی عطا کروں گا. گویا یوں کہا جا رہا ہے میں ابو بکر و عمر عثمان کو بھی دوں گا اور ابو جہل عتبہ عتیبہ کو بھی دوں گا. بات میں آ گئی ہے, اپنوں کو بھی دوں گا, بیگانوں کو بھی دوں گا. میرے ہاں اس معاملے میں ناانصافی نہیں ہوگی. میں دنیا سب کے لیے برابر رکھی ہے, ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دوں گا. ہاں آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ آخرت کے معاملے میں پھر میرا فیصلہ اہل حق کے لیے ہوگا, نیکوکاروں کے لیے ہوگا, ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے مجھے اور میرے رسولوں کو مانا ہوگا. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں سب کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ آپ نے دعا میں یہ حصہ مانگا کہ پروردگار اہل ایمان کو رزق نصیب فرما, تو میں نے کہا نہیں ابراہیم, بات یہ ہے کہ ومن کفر فامتعوه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار, جو کافر ہوگا, جو کفر اختیار کرے گا, اسے بھی دنیا کا نفع میں دوں گا, لیکن پھر آخرت کے معاملے میں اس کے ساتھ میری رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا. یعنی آخرت میں رحمت نہیں کروں گا, دنیا میں میں رحیمیت کا مظاہرہ کروں گا. کافر کے لیے بھی ہے, وہ مومن کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 126 کے اندر یہ دعا جس کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے عرض کر دی. آیت نمبر 127 اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا ہے. یہ ذبح اسماعیل, ذبح عظیم کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی جدوجہد کے بعد کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد حکم ہوا کہ اب بنائے کعبہ یعنی کعبہ کی تعمیر فرمائیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کعبہ کی تعمیر فرمائی. کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک دفعہ نہیں ہوئی
بلکہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ بات احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس کائنات میں یعنی اس زمین پر سب سے پہلی کون سی چیز تعمیر ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اشارہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کروایا وہ ہے الذی بکہ، جس کو بکہ کہا جاتا ہے، اور یہ بکہ مکہ دونوں ایک لفظ ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب جو آپ نے کل کیا تھا کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ مکرمہ کو لفظ بکہ سے یاد کروایا ہے، اور قرآن مجید میں اس لفظ مکہ کو بلد الامین سے یاد کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں، جو یہ سورہ 3 کے اندر آتا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ بلد کے اندر آتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو آتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین و جمیل بنایا۔ اس کے پیچھے جو 4 قسمیں کھائیں ان میں سے آخری قسم کیا ہے؟ وہذا البلد الامین، یہ جو بلد امین ہے اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ حسین اور جمیل بنایا ہے۔ تو بلد امین، لا اقسم بہذا البلد، یہ سارا کا سارا تذکرہ قرآن پاک نے مکہ مکرمہ کے حوالے سے کیا ہے۔ تو گویا مکہ مکرمہ اس کائنات میں اس دھرتی پر پہلی تعمیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھنا۔ دوسری بات کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کون سی عمارت بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیت المقدس۔ کون سی؟ بیت المقدس۔ پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بیت المقدس اور بیت اللہ کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے۔ 40 سال کا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی پہلی دفعہ حضرت داؤد یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ ان سے بہت عرصہ پہلے، طوفان نوح سے بھی بہت پہلے بیت المقدس کی بھی تعمیر ہو چکی تھی، جو کہ شاید سیدنا آدم علیہ السلام نے ہی کی تھی، لیکن چونکہ ان کی وضاحت کہیں پر موجود نہیں ہے اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بات حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو دوسری تعمیر اس دھرتی پر ہوئی وہ بیت المقدس کی ہوئی۔ اب بیت اللہ کی پہلی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی، جس کی جو نشاندہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کی۔ دوسری تعمیر اس کی اس وقت ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے واقعے کے بعد اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور حجر اسود پر پاؤں رکھ کر کے اس کی تعمیر فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے بیت اللہ اس وقت تک بالکل شہید ہو چکا تھا، زمین بوس ہو چکا تھا، اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ چھپ چکی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ جن حضرات نے دیکھا ہے، جو بات حضرات جانتے ہیں کہ یہ سرزمین حرم جو مکہ مکرمہ کی زمین ہے، اس زمین میں جو بیت اللہ کا حصہ ہے یہ حصہ بہت نشیبی حصہ ہے، بہت نیچے ہے یہ حصہ، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنی نگاہ کو ہلکا سا سیدھا رکھیں گے تو ہماری نگاہ ڈائریکٹ سیدھا خانہ کعبہ پر، وہ جو مطلب مکعب شکل کی جو عمارت ہے جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں اس کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب ہم باب السلام سے داخل ہوں تو اپنی نگاہوں کو بالکل جھکا کے رکھیں اور یوں اپنے ہاتھ کے آنکھ کے سامنے اپنے ہاتھ کو رکھیں، تاکہ پہلی دفعہ خانہ کعبہ پر نظر پڑنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا جو معاملہ ہے وہ حاصل ہو سکے، کہ انسان پورا دل لگا کر کے نظر پوری جما کر کے خانہ کعبہ کو دیکھے اور پھر دعائیں مانگے اور وہ دعائیں قبول ہوں۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو تعمیر فرمایا اس لیے کہ یہ نشیبی علاقہ تھا اور ارد گرد میں جہاں کہیں بھی بارشیں ہوتی تھی ان بارشوں کا تمام تر پانی یہاں پر آ جاتا، اور اس کی وجہ سے وہ عمارت جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی وہ سیلاب کی نظر ہو کر کے، اور پھر بعد میں طوفان نوح آیا اور اس طوفان
طوفان نوح میں تو ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی. چنانچہ ایک عرصہ تک کئی طوفانوں کا اس نے سامنا کیا، کئی سیلابوں کا اس نے سامنا کیا. اب یہاں پر اس کی بنیادیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے عمارت کھڑی فرمائی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو ان بنیادوں کی نشاندہی کرنے کے لیے جبرائیل امین دوبارہ تشریف لائے. اسی کے لیے قرآن پاک نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم نے بنیادوں کو بلند کیا. یوں نہیں کہا کہ ابراہیم نے تعمیر کیا، ابراہیم نے جن بنیادوں پر پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو کھڑا کیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ پہلے سے تعمیر ہو چکا تھا. تیسری تعمیر بیت اللہ کی اس وقت ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب تھا. آپ کی بعثت سے 5 سال پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 35 سال کے بعد اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مختلف سیلابوں اور بارشی ریلوں کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت بہت مخدوش ہو چکی ہے. یہ بیت اللہ کی عمارت اس وقت مستطیل شکل میں تھی. جو اس وقت بیت اللہ کے ساتھ جو ایک حصہ ہے جو بیزوی شکل میں ہے یا یوں سمجھ گولائی کی شکل میں ہے، حتیم جس کو کہا جاتا ہے، یہ حصہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی تھی وہ اس کے اندر یہ شامل تھا. یہ یوں یعنی مقعد شکل کا خانہ کعبہ نہیں تھا بنیادی طور پر، یہ یوں مستطیل شکل میں تھا اور اس کا ایک حصہ ایسے گولائی میں تھا اور باقی جو 3 حصے تھے یعنی دو کونے اس کے بالکل جو ہے وہ باقاعدہ چوکور ٹائپ کے تھے، کونے تھے باقاعدہ، اور یہ جو حصہ تھا یہ گولائی شکل میں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تیسری تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی. اہل مکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں کیونکہ اس کی عمارت بہت مخدوش ہو چکی. چنانچہ اس وقت یہ طے ہوا کہ ہم بیت اللہ کے اوپر وہ رقم لگائیں گے جو ہمارے نزدیک حلال مال ہے. پھر انہوں نے، چونکہ مکہ مکرمہ میں آباد 12 قبیلے ہیں. کتنے قبیلے ہیں؟ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. 12 قبیلے ہیں تو ہر قبیلے کو ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا کہ اس حصے کو آپ نے بنانا ہے، اس حصے کا خرچ آپ نے اٹھانا ہے، اس حصے کی تعمیر آپ نے کرنی ہے. یوں ایک تقسیم ہو گئی اور اس تقسیم کے بعد یاد رکھیے کہ بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی. اب جس کے حصے میں جو مطلب حصہ آیا، جس کے مطلب اس میں تعمیرات کے اس میں نقشے میں جو حصہ آیا وہ تعمیر کرتا رہا، یہاں تک کہ جو ان کا حلال رقم یا حلال پیسہ تھا وہ ختم ہو چکا. اور یہاں پر طے یہ ہوا کہ حتیم کے حصے کو اب اس میں شامل ہم نہیں کر سکتے کیونکہ حلال مال موجود نہیں. ولید ابن مغیرہ ایک شخص تھا اس زمانے میں، اس نے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے بہت دور دراز ایک علاقے میں پتہ چلا تھا کہ یہاں پر ایک جہاز کشتی ڈوب چکی ہے اور وہ تباہ ہو چکی ہے، اور اس کشتی کے تختے اس نے وہاں سے خرید کر کے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے اس وقت لے کر آیا تھا. آپ حیران ہوں گے، یہاں ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا، بہت عجیب اور بہت ہی عظیم قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو واقعہ انسان کی جو عقل ہے یا انسان کے جو وجود ہے اس کے اندر تھر تھراہٹ پیدا کر دیتا ہے. ہوا کچھ یوں کہ جب انہوں نے طے کر لیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے لیکن تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ پرانی عمارت کو شہید کر دیا جائے، لیکن ہمت کسی کی نہیں ہو رہی تھی کہ کون اس پر پہلی ضرب لگائے. شہید کرنا، بیت اللہ کی عمارت کو ڈھانا، وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش سمجھتے تھے، ڈرتے تھے، خوف سے کانپتے تھے. آج تو لوگ مساجد کو شہید کرنے سے نہیں کانپتے نا، حکومتیں گرا دیتی ہیں، بلڈوزر چلا دیتی ہیں. اس وقت کا کافر، مشرک اور پکے مشرک، عام مشرک نہیں پکے مشرک، 360 بتوں کے پجاری، ان کے دل میں خوف خدا تھا، لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے. اور بعض تفسیری اقوالات میں، تاریخی اقوال میں یہ بات بھی آتی ہے کہ 3 دن تک سوچو بچار کرتے رہے کہ کون پہلی کدال مارے، کون پہلی ضرب لگائے. ہمت نہیں ہو رہی تھی. چنانچہ ولید ابن مغیرہ نے پھاوڑا لیا یا کدال لی اور اس نے یہ دعا کرتے ہوئے آگے بڑھا کہ یا اللہ ہماری نیت نیک ہے، ہمارا ارادہ خیر کا ہے، ہم قطعاً برے ارادے سے تیرے گھر کو شہید نہیں کر رہے. بس اس نیت کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر کے پہلی کدال ماری یا پہلا پھاوڑا لگایا اور یوں
بیت اللہ کی عمارت کا کچھ حصہ اس نے جو ہے وہ شہید کر دیا. بس ہاتھ روک دیا. سارے لوگ پیچھے تھے, کسی اور نے ہمت نہیں کی. لوگوں نے یہی سوچا کہ رات گزرنے دیتے ہیں, اگر ولید کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آیا, ولید کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو کل کو ہم بھی یہی کام کریں گے, اور اگر کوئی حادثہ کوئی واقعہ پیش آ گیا تو معاملے کو یہی روک دیں گے. رات بیت گئی, ولید کے ساتھ کچھ نہ ہوا. اگلے دن ولید ہی سب سے پہلے پھاوڑا لے کر کے, کدال لے کر کے آگے بڑھا. لوگ بھی اس کی میت میں آئے اور بیت اللہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کہ بیت اللہ کو شہید کر دیا گیا. کافر تھے, ڈرتے تھے, لیکن اب چونکہ سارا معاملہ سامنے آ گیا کہ ہماری نیتیں خالص ہیں, ہماری نیتوں میں فطور نہیں ہے, چنانچہ انہوں نے کعبۃ اللہ کو شہید کر دیا. شہید کرتے کرتے اب ان بنیادوں تک پہنچ گئے جو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادیں تھیں. دردناک واقعہ خصوص کر جب مزید اس میں دردناکی تب پیدا ہوئی کہ جب بیت اللہ کی اس عمارت کو شہید کرنے کے بعد جب ان بنیادوں سے آگے جانے کے لیے جب کھدائی مزید کرنا چاہیے تو سرزمین مکہ میں ایک زوردار قسم کا دھماکہ ہوا اور سب کے دل دہل گئے اور سب نے اپنی کدالیں پیچھے کر دی. ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے اور سب کام اٹھے اور سب نے طے کر لیا کہ اب مزید ایک کدال بھی نہیں لگائی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ شاید یہ بنیادیں وہ ہیں کہ جن کا رب نے حکم دیا ہے اور ان بنیادوں سے ہم آگے نہیں جا سکتے. چنانچہ انہوں نے ان بنیادوں سے آگے ایک کدال بھی نہیں ماری. پھر یہ تعمیر ہو گئی جو موجودہ مقام شکل میں ہے, اور یہ بیت اللہ چوتھی دفعہ اس وقت تعمیر ہوا جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شہید کروا کر کے اثر نو اس کی تعمیر فرمائی. اور وہ جو تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کی تھی, روایات میں آتا ہے, تاریخی روایات میں, کہ وہ تعمیر وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستطیل شکل میں فرمائی تھی. بعد میں پانچویں دفعہ اس کی تعمیر اور آخری دفعہ تعمیر حجاج ابن یوسف نے کی, اور اس نے اسی تعمیر کو برقرار رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہو چکی تھی, یعنی اہل مکہ نے جو کی تھی, اور اسی تعمیر کو برقرار رکھا. اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کی باقاعدہ تعمیر نہیں ہوئی. ہاں, اس کی تزئین و آرائش کے کام آج تک ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. بیت اللہ کے اوپر جو ایک غلاف ہمیں نظر آتا ہے, یہ غلاف اس وقت موجودہ دور میں سیاہ کسوہ اس کو کہتے ہیں, یعنی یہ سیاہ رنگ کا جو ہے وہ کپڑا, اس کے اوپر ریشم, خالص ریشم کا کپڑا ہوا. لیکن یاد رکھیے یہ ہمیشہ سے سیاہ نہیں رہا, غلاف کعبہ ہمیشہ سے سیاہ نہیں رہا, بلکہ اس کے 3 رنگ اور بھی رہے ہیں. اس کا گہرا جو سرخ رنگ ہے یہ بھی اس کا ایک رنگ رہا ہے. اسی طریقے سے بالکل سفید رنگ بھی اس کا, اور اسی طرح اس کا ہرا رنگ بھی یعنی اس غلاف کا رہا ہے. اور چوتھا رنگ یہ اس وقت موجودہ جو ہے وہ سیاہ رنگ ہے. گویا کہ غلاف کعبہ 4 مختلف رنگوں کے ساتھ اس کائنات میں رہا, ایک سرخ, دوسرا سفید, تیسرا ہرا اور چوتھا یہ بلیک کالا. ٹھیک ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا, اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا, یعنی نفع دوں گا, پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا, یعنی اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دوں گا. کب؟ آخرت میں. وبئس المصیر, اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کیا کہ ربنا تقبل منا, اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا ایک الگ کام ہے, اور اس کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگنا الگ کام ہے. یہ بات ذہن رکھیے, خدمت کرنا ایک کام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں یہ خدمت کر رہا ہوں, اس کو قبول بھی فرما. اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف بیت یعنی مسجد کی خدمت کا ہی نہیں معاملہ, ہر نیک عمل میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ایک ہے نیک عمل کرنا اور ایک ہے اس کے ساتھ دعائیں کرنا. ایک ہے دعا کرنا بھی ضروری ہے,
دعا کرنا بھی ضروری ہے. صرف اپنی عبادت پر ہی نہیں اترانا چاہیے کہ میں نے عبادت کر لی بس کافی ہے, سلام پھیرا بھاگ گیا, نہیں, دعا مانگنی چاہیے. اجتماعی نہیں مانگتے تو انفرادی مانگے, لیکن اللہ سے مانگے ضرور, یا اللہ یہ عمل میں نے کیا ہے اس کو قبول فرما لے, اس کو اپنے دربار میں شرف قبولیت نصیب فرما لے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہی ہے, دعا خود بذات خود عبادت ہے. فرمایا انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب وہ دعا کے جو اس امت کو امت مسلمہ جو ہم کہتے ہیں نا, یہ امت مسلمہ یہ نام الاٹ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور اس کے لیے دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک, اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم, ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما, بے شک تو توجہ فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.